गिल बल्तिस्तान के ताजरों का सुस्त ड्राईपोर्ट पर होने वाले मुआशी इस्तेहसाल और गैर आइनी टैक्सेस के नफाज पर गिलगित बल्तिस्तान की पूरी कौम बशमूल तमाम ताजी तंजीमों, सियासी और मजहबी हलकों को सख्त तशवीश लाहिक है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम चैम्बर्स, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, अंजुमन इमामिया गिलगित बल्तिस्तान, इस्माइली रीजनल कौंसल, हुसैनियत सुप्रीम कौंसल नगर के नुमाइंदों के साथ तमाम ताजिर इत्तेहाद सुप्रीम कौंसल के अहदेदारान ये वज़ा करना चाहते हैं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है। रियासत की जानिब से ज़ोर ज़बरदस्ती गैर आइनी टैक्स वसूल की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुतनाज़ा खित्ते पर सेल्फ टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज़ और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ का नफाज गैर आइनी गैर कानूनी है, जिसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम लोकल ताजरों के सामान को सुस्त कस्टम स्टेशन में क्लियर किया जाए और तमाम गैर आइनी टैक्सेस बशमूल सेल टैक्स और रेगुलर टैक्स, इनकम टैक्सेस वगैरह का खात्मा यकीनी बनाया जाए। अगर सुस्त में ताजरों के मसाइल और गैर आइनी टैक्सेस का बरवक्त खात्मा नहीं किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हल्के और आवाम से अपील करने पर मजबूर होंगे कि वो पूरी कौम ताजरों के धरने में शिरकत करेगी और एहतियाज को पूरे गिलगित बल्तिस्तान में फैलाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, गिलगित सोस्ट के अंदर, पोर्ट के अंदर जो कंटेनर्स स्टक पड़े हुए हैं पिछले 1.5 सालों से, जिनको अचानक से FBI ने नई पॉलिसी ला के जिनको अचानक स्टक किया गया है बगैर किसी पेशगी इतला के, पास प्रैक्टिस के मुताबिक FIRs बना के हमारे ट्रेडर्स को हरासा करके इनके ऊपर जबरी टैक्सेस और पेनल्टीज, जुर्माने वगैरह लगा के ऐसे हाल बर्द कर दिया कि कोई भी कंटेनर उठाने के काबिल नहीं रहा है। तो हमारा मुतालिबा है इस वक्त 1.5 साल के अंदर जो कंटेनर स्टक पड़े हुए हैं उनका माल एक्सपायर हो चुका है और जो आर्डर के तहत वो आगे से परचेजिंग करके लेके आए थे, इस वक्त वो आर्डर भी ख़त्म हो चुका है और माल भी 1.5 साल के अंदर पूरा डैमेज हो चुका है। इस पोजीशन में कोई भी ट्रेडर हमारा टैक्स देने के काबिल नहीं है। लिहाजा वन टाइम एमनेस्टी के थ्रू उन कंटेनर्स को क्लियर किया जाए ताकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपना सामान लाया है वो इस बहुत बड़े नुकसान और बहुत बड़े सानियत से बच सकें। मेरे साथ दीगर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं GB के, इसमें तंजीम अहले सुन्नत वल जमात है, उसके साथ फिर हमारे इमामिया कौंसल के मेम्बरान हैं, फिर इस्माइली रीजनल कौंसल के भी हैं, PGMA के चेयरमैन साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। ये भी आपके जो हमारे गुजारिशात हैं ये भी अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा अपने जनाब मौलाना शरफुद्दीन साहब से कि आपने तारुफ भी करवाएं और इस हवाले से अपनी गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से गिलगित बल्तिस्तान मीडिया के अंदर आप लोग ये बखूबी आगाह होंगे और देख रहे होंगे कि ताजरों का जो एहतजाज का सिलसिला है वो सुस बॉर्डर पर कायम है। तकरीबन 9-10वें दिन से वहाँ धरना है और हुकूमत की तरफ से उनके जो मुतालिबात है, जो कि जायज़ मुतालिबात है, तंजीम अहले सुन्नत वल जमात, पूरी अहले सुन्नत कौम इन ताजरों की जो डिमांड्स हैं उनकी भरपूर हिमायत करती है, उनकी हिमायत का ऐलान करती है और उनके साथ खड़े होने का भी ऐलान करती है। तो जो टैक्स का नफाज है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ये क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान GB टैक्स फ्री जोन है, इसलिए यहाँ टैक्सेस का नफाज, वो कोई भी टैक्स हो, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो डिपार्टमेंट से, इदारों से, वफाक से, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से मुतालबा करेंगे इसमें अपना किरदार अदा करें और GB जो है उसको टैक्स फ्री जोन करार देकर यहाँ पर जितने जो पहले कंटेनर्स पड़े हुए हैं उनको निकालने की कोशिश करें। वहाँ अरबों रुपए का लोगों का माल पड़ा हुआ है, लोग दिवालिया होने के करीब हैं, 1.5 साल से वहाँ कंटेनर्स पड़े हुए हैं, या देगर जो नया माल आ रहा है उसमें GB को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। इसमें GB का जो डोमिसाइल होल्डर्स है, GB के अव्वल दर्जे के जो शहरी हैं, उनको माल तिजारत के मामले में टैक्स फ्री करार देकर उनके साथ हुकूमत ताउन करे और ये GB के साथ वफाक का एक ताउन होगा। तो हम शुरू में तो यही दरख्वास्त करेंगे कि वफाक और दीगर जो इदारे हैं वो इस मामले में ताउन फरमाएँ। अगर मुज़ाकिराती जो ये कमेटी बनी है ताजिर बरादरी की तरफ से, जिसमें अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी है, इमामिया कौंसल की नुमाइंदगी है, रीजनल कौंसल, इस्माइली रीजनल कौंसल की नुमाइंदगी है, इसी तरह दीगर जो ट्रेड्स बॉडीज़ हैं उनकी नुमाइंदगी है, अगर वो इन मामलात को हल करने पे मुखलिस हैं तो मुज़ाकिरात के ज़रिए टेबल पे बैठ के इनको हल किया जा सकता है। अगर वो हल करने पे मुखलिस नहीं है और हल करने के लिए तैयार ना हो तो उस सूरत में मजबूरन हमें एहतजाजी जो धरना है उनकी हिमायत करके उनके साथ धरने में शरीक होना पड़ेगा और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े मैं मजबूरन जाना पड़ेगा। तो इसलिए अव्वलन गुजारिश ये है कि इस मामले को टेबल पे बैठ के मसाइल को हल किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो टैक्स फ्री जोन है, इसको टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। डाउन में जितनी जगह हैं जहाँ पर जितने ताजिर हैं वो अपना माल ला रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जो भी है जहाँ से भी है, तो उनके लिए कस्टम की ड्यूटीज़ लगाना
اور کسٹم چوکیاں قائم کرنا یہ ڈپارٹمنٹس کا کام ہے، وفاق کا کام ہے کہ وہ سس سے چوکی اٹھا کر بصری پہ لگائیں، تھاکوٹ پہ لگائیں، شندور پہ لگائیں، لیکن جی بھی جو ہے نا وہ ٹیکس فری زون ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہیں قانون کی کتابوں میں اور یہ لا آف پاکستان کا جو لا ہے اس میں یہ موجود ہے، جی بھی ٹیکس فری زون ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ گلگت بلتستان کے جو آئینی حق ہے ٹیکس فری زون کا، اس کو فی الفور ادا کیا جائے۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 ہفتوں سے سست کے مقام پہ تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا جاری ہے، مرکزی انجمن امامیہ گلگت بلتستان اس احتجاجی دھرنے اور اس تحریک کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان ایک الگ قانونی حیثیت رکھتا ہے عالمی سطح پہ، اور گلگت بلتستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق ایک متنازع خطہ ہے۔ کسی بھی متنازع خطے کے اندر وفاق کی جانب سے، کسی بھی ریاست کی جانب سے مختلف ٹیکسز کا اطلاق عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیکس لاگو کرنا یہاں کی عوام کے ساتھ معاشی دشمنی ہے، یہاں کی عوام کا معاشی قتل ہے۔ لہٰذا ہم پہلے سے بارہا حکومت پاکستان کو، حکومت گلگت بلتستان کو، FBR کو اور دیگر اداروں کو اس حوالے سے اپنے جو تحفظات تھے، جو قومی تحفظات تھے، ان کے سامنے رکھے ہیں، لیکن اب تک گلگت بلتستان کی قوم کی، یہ مظلوم قوم کی آواز، اس کی کوئی اب تک سنوائی نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہم ایک دفعہ پھر حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے کسی شہری کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا، اس لیے گلگت بلتستان کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کریں، اور یہاں پہ کوئی ایسی اور انڈسٹری ہمارے پاس نہیں ہے جس سے یہ علاقہ ترقی کی طرف جائے۔ ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، ہمارے معاشی مسائل ہیں، ہمارے کاروباری مسائل ہیں، اور ہم پہ ہر طرف سے معاشی دروازے اگر بند کر دیے جائیں تو پھر یہ قوم کہاں جائے گی؟ تو لہٰذا ہم گلگت بلتستان کے سپوت ہونے کے ناطے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو ٹیکس فری زون ڈکلیئر کر کے سست پورٹ پہ جو ہمارے تاجر بیٹھے ہیں ان کے تمام مطالبات کو فی الفور مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ بصورت دیگر یہ دھرنا قومی تحریک کی طرف چلا جائے گا، اور اس قومی تحریک کو جب ہم شروع کریں گے تو پھر مطالبات صرف ٹیکس تک نہیں ہوں گے، پھر یہ مطالبات آگے بڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ پرامن انداز میں ہمارا جو حق ہے، عوام کا جو حق ہے، وہ حق دیا جائے اور علاقے کو پرامن رہنے دیا جائے۔ اگر حق نہیں دیا گیا تو عوام پرامن احتجاج کا حق رکھتی ہے، اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب گلگت بلتستان والوں کو کاروبار کے دروازے بند کیے جاتے ہیں تو پھر گلگت بلتستان کے بارڈر پہ کوئی اور بھی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی باہر سے بھی آ کے کاروبار نہیں کرے گا، کوئی انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں ہوگی۔ تو کسی صورت میں ہم عوام پہ یہ ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کوئی 21 جولائی سے تاجر اتحاد، ٹریڈ یونینز، ٹریڈ ایسوسیشن کی جانب سے جو دھرنا ٹیکسز کے خلاف، جو اللیگل ٹیکس وہاں پہ امپوز کیے گئے ہیں ٹیکس سست پورٹ پہ، اس کے حوالے سے تاجر اتحاد اور دیگر ٹریڈ یونینز اور ایسوسیشن کی اسماعیلی ریجنل کونسل گلگت بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ چونکہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، اس کی اپنی خصوصی آئینی اور قانونی حیثیت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا پورا علاقہ تمام قسم کے ٹیکسز سے استثناء ہے۔ اس حوالے سے گلگت بلتستان کے جو آئینی معاملات ہیں اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1999 میں ججمنٹ پاس کی ہے، اس کے علاوہ 17 جنوری 2019 میں ججمنٹ پاس ہوئی ہے جس میں گلگت بلتستان کو متنازع خطہ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔
تو اس کی مخصوص یا خصوصی حیت اور حالت کو دیکھتے ہوئے ہم اسماعیلی ریجنل کونسل حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے تمام اول درجے کے شہری جو ہیں ان کو سست پورٹ پہ جو بھی امپورٹ کے معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، ان میں تمام قسم کے ٹیکسز سے استثناء کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہ پرامن طریقے سے جمہوری طریقوں سے اگر یہ معاملات حل ہوتے ہیں تو صحیح ہے، ادروائز پھر اسماعیلی ریجنل کونسل تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس تحریک کا باقاعدہ اور باضابطہ طور پر حصہ بنے گی۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ معزز صحافی حضرات۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ اس سے پہلے بھی کئی دنوں سے جو ہے ہمارے ٹریڈر امپورٹ ایکسپورٹ کے جتنے ٹریڈر حضرات ہیں ہمارے، وہ چائنا بارڈر میں جو ہے پورٹ کے پاس دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے جو ہے یہ جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے سنجیدگی سے مذاکرات کرے۔ حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ مذاکرات کے لیے کیوں نہیں بیٹھا جا رہا ہے، تو یہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تمام سیکٹرز کو بند کیا ہوا ہے، پورا گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے ایک دھرنستان بن گیا ہے۔ ہر سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ دھرنے ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں۔ اسی طرح ہمارا جیمز سٹون اینڈ منرل کا جو سیکٹر ہے وہ بھی زبوں حالی کا شکار ہے، سب کو پتہ ہے، اور اس وقت آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ بالکل بند پڑا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ہم خود جو ہے گزشتہ ایک سال سے جو ہے مذاکرات میں ہیں، ہم احتجاج، دھرنے اور سارا کچھ کرنے کے باوجود اب بھی جو ہے وہ مطالبات یوں کہ تو پڑے ہوئے ہیں، تمام سیکٹرز بند ہیں۔ تو ایسے صورتحال میں گلگت بلتستان کے یہ شہری جائیں تو کدھر جائیں گے؟ ہمارے 1 لاکھ کے سے زیادہ جو ہمارے جو ممبران ہیں، جو ہمارے مائنرز ہیں، وہ اس وقت جو بارود کی بندش کی وجہ سے، پچھلے سال بھی بارود بند کیا گیا تھا، اس حوالے سے دھرنے ہوئے ہمارے، اس کے بعد پھر مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کیا گیا۔ اس سال پھر چونکہ ہمارے پاس ایک سیزن ہوتا ہے 5-6 مہینے کا، وہ سارے ہمارے لاکھوں کے قریب جو ہے مائنرز وہ اس وقت بے روزگار ہیں، اور وہ اب بہت پریشر ہے، اب وہ بھی پہاڑوں سے اترنا چاہ رہے ہیں۔ اب وہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو کام اور بارود بند کیا جائے، معاملات کو بند کیا جائے، تو وہ پہاڑوں کے لوگ کہاں آ جائیں گے؟ لا محالہ وہ روڈ پہ آ جائیں گے، اور پھر جو ہے نا ایک اور وہ ایشو کھڑا ہو جائے گا۔ تو خدا را ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے، اس چیز کو سنجیدگی سے لیں، اور اخلاص کے ساتھ، مخلص اگر گورنمنٹ ہے تو آپ ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آ کے بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے سے اس اہم ایشو کو جو ہے فی الفور حل کیا جائے، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ حساس معاملہ ہے، بارڈر کا ایشو ہے، بہت ہی پرامن اور بہترین بارڈر ہمارے پورے پاکستان میں ایک مثال دی جاتی ہے، اس بارڈر کو بھی خراب نہ کیا جائے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ آئین پاکستان کے تحت بھی غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں، تو جو مطالبات ہیں ہمارے جتنے بھی ٹریڈرز کے وہ سب جینون ہے۔ پی جی ایم اے بھی جو ہے اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے انشاءاللہ، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔